بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی پر مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جنوبی ایشیا کی یہ نفسیات رہی ہے کہ جب بھارت خوش ہوتا ہے تو پاکستان غمگین ہو جاتا ہے، اسی طرح جب پاکستان کو خوشی ملتی ہے تو بھارت بھر میں سوگ چھا جاتا ہے۔ ان دنوں بھارت اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے پاکستان میں آسودگی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے، اس کی روح سے امریکہ افغانستان سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی انتخابی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فوجی بھی لے جائے، اپنا فوجی ساز و سامان بھی لے جائے اور اپنی قوم کو جا کے بتائے کہ دیکھیں میں اپنے فوجی ساز و سامان سمیت اپنے فوجی بھی لے آیا ہوں اور میں نے بہت اربوں ڈالر بھی بچا لیے ہیں تاکہ وہ اپنے کامیابی کو یقینی بنا سکے۔ جبکہ بھارت کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی طرح امریکہ افغانستان میں موجود رہے، کیونکہ بھارت کو یہ یقین ہے کہ اگر امریکہ افغانستان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے ذریعے افغانستان پر قابض ہو جائے گا، ISI کا اثر و رسوخ بڑھ جائے گا اور بھارت کے افغانستان میں جو اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوگا، اس کے مفادات پر کو زک پہنچے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کو بھارت، خاص طور پر مودی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اسے قائل کر رہا ہے کہ کسی بھی طرح اس جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ اور طالبان کا، اس میں رکھنے ڈالے جائیں۔ شروع میں اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کے تحت جو قیدی جو تھے وہ آزاد کرنے تھے، رہا کرنے تھے، اس میں اس نے روڑے اٹکائے، لیکن پھر امریکہ کی کوشش پر وہ اس پر راضی ہو گیا۔ لیکن اب پھر کسی نہ کسی حوالے سے غنی حکومت پھر اس میں آڑے آ رہی ہے۔ اب حد تو یہ ہے کہ اب غنی حکومت امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا رہی ہے، جس پر ٹرمپ انتظامیہ سخت نالاں ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے صاحب جو ہے وہ مودی کا ہاتھ ہے۔ کچھ عرصہ آپ نے پہلے دیکھا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کے دورے پہ گیا تھا اور مودی کی جو اپنی آبائی جو ریاست ہے گجرات، اس کے دارالخلافہ احمد آباد میں بڑا ایک شاندار استقبال بھی کیا گیا تھا اور نمستے ٹرمپ کے حوالے سے ایک شو بھی ہوا تھا اور بڑی جفیاں ڈالی گئی تھیں، جو مودی کا ایک طرز ایک ہے حکومت اور طرز انداز ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ اور یہ تاثر دیا گیا تھا کہ نہیں، یہ ریاست کے سے ہٹ کے، قوموں سے ہٹ کے مودی اور ٹرمپ کے درمیان بہت ایک ذاتی تعلقاتی رشتہ بن گیا ہے، کیونکہ دونوں ہی مذہب کے حوالے سے بڑے انتہا پسند جانے جاتے ہیں اور یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ مسلم دشمنی کے حوالے سے بھی دونوں کے جذبات بڑے یکساں ہیں۔ اور پورے بھارت میں یہ تاثر دیا گیا کہ اب پاکستان کے بڑے برے دن آ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ پوری طرح سے بھارت کا ساتھ دے رہا ہے اور اسرائیل بھی اس ساری گیم کا ایک حصہ ہے۔ لیکن کرونا کے حوالے سے جب کنین کی یا کچھ ادویات کے حوالے سے امریکہ کو ضرورت پڑی اور بھارت نے اس میں لیت العاد سے کام لیا، تو پھر امریکہ نے تھریٹ کیا، دھمکی دی، ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ فوری طور پہ اس کی جو برآمدات ہیں اس پہ پابندی اٹھائی جائے۔ تو دھمکی آمیز جو رویہ جب اختیار کیا تو پھر بھارت میں اس میں بڑا شور اور واویلا ہوا کہ یہ دو آزاد ممالک کی روح کے خلاف ہے ٹرمپ کی جو دھمکی ہے۔ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ان تعلقات میں کشیدگی اور بدمزگی سی پیدا ہوئی۔ لیکن ابھی کل پرسوں اب یہ ہوا ہے کہ ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور ٹرمپ نے نریندر مودی اور بھارتی حکومت کے اہم جو باقی لوگ ہیں، عہدیداران ہیں، ان کو سوشل میڈیا پہ انفرینڈ یا ان فالو کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اسے آپ علامتی پیش رفت سے ہٹ کے ایک بہت اہم پیش رفت قرار دے سکتے ہیں کہ آپ کسی کو ان فرینڈ کر دیں یا ان فالو کر دیں۔
یہ ایک خاص مقام تھا جو انڈیا کی وزیر اعظم کو ٹرمپ انتظامیہ میں حاصل تھا کہ وہ اس کو فالو کر رہے تھے، اب انہوں نے ان فالو کر دیا ہے، جس پر پورے بھارت میں جو ہے وہ ایک کورام سا مچا ہوا ہے۔ یقیناً اس پہ پاکستان نے آسودگی اور خوشی محسوس کی ہے۔ دوستو، آپ کو علم ہے کہ اب کرونا کے حوالے سے بھی بھارت میں وہی تعصب، وہی ہندو مسلم، وہی مسلمانوں کے خلاف نفرت، کیونکہ بی جے پی کا جو وہ پیچھے جو روحانی جو اس کی ہے تعلق وہ ہے آر ایس ایس کے ساتھ، اور آر ایس ایس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت پر صرف اور صرف ہندوؤں کا جو ہے حق ہے، اس میں وہاں مسلمانوں کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی بھی اسے موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کو بدنام کرنے، انہیں رسوا کرنے، ان کو خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جاتا۔ اب کرونا کے حوالے سے لے کے تبلیغی جماعت کے خلاف جو وہاں شور مچایا گیا ہے، اس پر اب دنیا بھر میں، خاص طور پر خلیجی ریاست میں جو عام طور پر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے ہم نوا رہے ہیں، اور نریندر مودی کو حتیٰ کہ وہ امن اور ایوارڈ بھی دیتے رہے ہیں، اور اپنے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ بھی دیتے رہے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے آئے ہیں، اور ریکارڈ پہ ہے کہ کم از کم $100 ارب ڈالر جو ہے نا وہاں بھارتی جو ہیں وہ خلیجی ریاستوں سے کما کے سالانہ بھارت کو بھیجتے ہیں۔ اب وہاں تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو بھارتیوں کا رویہ ہے اور جس طرح ان کو رسوا کیا گیا ہے، اس کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور پورے خلیجی ممالک نے بھارت کی مذمت کی ہے، اور امریکہ کے جو ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اور یہ پہلا موقع ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارت میں جو مسلمان ہیں ان کو رسوا کرنے، ان کو پریشان کرنے، ان کی روزی روٹی میں روڑے اٹکانے اور ان کی ہر طرح سے جینا مشکل کر دینے کے حوالے سے اب دنیا بھر میں آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ 70-80 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ صرف پاکستان ہی بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتا تھا، اب خلیج کے ممالک، عرب ممالک اور امریکہ میں اور دنیا بھر کی جو ہیومن رائٹس کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ آواز اٹھا رہی ہیں، اور بھارت جو ہے وہ اب دباؤ میں آ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بھارتی مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی صبر کی جو ہے وہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ دے رہا ہے ان لوگوں کو جو ہیلپ لیس ہیں، جن کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب ان کی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے، مغربی میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ تعالیٰ بھارت جو ہے وہ جو ایک سپر پاور بننے کا یا علاقے کا تھانے دار بننے کا یا چین کے مقابلے میں اسے تیار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ، روس، اسرائیل اور چین انڈیا مل کر ایک علاقائی پاور بننے کی جو خواب دیکھ رہا تھا، نہ صرف وہ خواب منشر ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، بلکہ پاکستان کے لیے بھی اچھے دن آ رہے ہیں، اور امریکی انتظامیہ کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کا موقف درست تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو آر ایس ایس ہے اس نے بھارت کو تقسیم کی راہ پر ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں بھارتی مسلمانوں کے دن بھی پھرنے والے ہیں۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میرے یوٹیوب چینل کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔